واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں، یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں، اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی، بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، اندھا۔ جو دنیا میں اندھا پیدا ہو، دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت میں تو جنت ہوگی، قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے، کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا، ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا، انجینئر بننے کا ٹائم ملا، وکیل بننے کا ٹائم ملا، واٹس ایپ سیکھا، بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے۔ چلائیں، اچھی بات ہے، کوئی میں وہ نہیں کرتا، لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے، ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں۔ وہ بڑے بوڑھے، معاف کرنا، بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں، بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے، وہ اس پہ گھسے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو ہم حضور کا کتنا احترام کرتے۔ حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے۔ کیا موبائل 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 کا نشہ تاری ہے ایک دم، اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر۔ حضور کی باتیں ہو رہی ہے، موبائل میں ہے، موبائل لے کر کے کھڑے، موبائل لے کر کے بیٹھے۔ اللہ کے بندو، جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں مل جائے گا، تم اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے، تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو، آداب سیکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ غلط پروپیگنڈا ہونے دو، قرآن سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا، قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے، اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا، اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا۔ قرآن تھام لو، سیکھ لو، اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے، 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو۔ اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے، تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو۔ ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، سب بنو، لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو، کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی، جو ڈگری قبر تک جائے گی۔ بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا، قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن سے شوق پیدا کرو، قرآن سے ذوق پیدا کرو، اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا۔ آج نہیں آتا، آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا۔ قرآن آپ کو بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام کیا چیز، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات کہہ دوں، خدا سے اچھا کوئی نہیں، اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا، جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا، کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچہ کرو۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی،
روئی ڈال لی کان میں. توجہ کرنا, بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں. کانوں میں روئی ڈال لی اس نے, طفیل نے, اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے, میں ملوں گا بھی نہیں, ان کی بات سنوں گا بھی نہیں. کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی, اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا, آخری رات آ گئی, مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن. میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے, چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے. کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے, آس پاس والے بھی کرتے تھے. تو میں کعبے کا طواف کر لوں. تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں, اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی, چاند کی دودیا روشنی, میں اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کروں. چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی, اور غلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے. ایسے میں ایک دلکش سی آواز, ایک سریلی سی آواز, اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے. ہائے ہائے وہ آواز, لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں, توجہ کریں, داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں, ہوا رک جائے, پانی بہنا بند ہو جائے, یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام. لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات, خلاق کائنات, کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے, مشتاق. اللہ اکبر. اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے, اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے, اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے. اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ اکبر, اللہ اللہ. جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے, محبوب آپ فرما دے, محبوب آپ فرما دے. یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے, یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی. میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا, آواز والے کا انداز کیا ہوگا. آواز خوبصورت, کلام خوبصورت, اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں. طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا, میں بے قرار ہو گیا, اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا, اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے, اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے. میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں, یعنی نظم بھی نہیں, یہ نثر بھی نہیں, نہ نظم ہے نہ نثر ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر, نظم کہیں تو کیسے کہیں, نثر کہیں تو کیسے کہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھتے چلے جائیں, اس کا کوئی جواب ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے. اللہ اللہ, رائے کہاں سے لائے کلام. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان